فارماکالوجی، اس کے بعد ہے بیٹا مالیکیولر بیالوجی، یہ ڈبے کے اندر دیا ہوا ہے۔ ایک پیراسائٹس، اس کے بارے میں آپ کو ویسے پہلے بتا چکا تھا۔ بیالوجیکل ایشوز یہ کیا ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فارماکالوجی، ادویات اور جانداروں کے اجسام پر ان کے اثرات کا مطالعہ یا علم فارماکالوجی کہلاتا ہے۔ ادویات کسے کہتے ہیں؟ دوا کی جمع، دوائیوں کا مطالعہ۔ پھر دوائیاں وہ جاندار استعمال کرتے ہیں، کسی بیماری کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس سے ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، اس کا علم وہ کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ فارماکالوجی۔ فارماکالوجی میں ادویات، کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اس کو دوائی دیتے ہیں، تو پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دوائی ہے کس کام کے لیے۔ اب وہ دوائی اس کو دے دی گئی، اس کو استعمال کر لیا گیا، اور استعمال کے بعد اس کا اثر کیا ہوا، کوئی بینیفٹ ہوا اس کا؟ جس بیماری کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یا الٹا نقصان ہو گیا ہے؟ تو پہلے ادویات کا مطالعہ، ادویات کی کمپوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائی کس کام کے لیے ہے، کس بیماری کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ پھر اگر اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، استعمال کے بعد اس کا اثرات دیکھتے ہیں، اس کا اثر دیکھتے ہیں، کتنا وہ افیکٹو ہے، کتنا وہ اثر رکھتی ہے، اس سب کا مطالعہ فارماکالوجی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ادویات اور جانداروں کے اجسام پر، جسم کی جمع ہے، جو جاندار ہوتے ہیں نا، ان کے جو جسم ہوتے ہیں، ان پہ دوائیاں استعمال کی گئی ہیں، ان کے کیا اثرات ہیں، کیا اس نے اس کو متاثر کیا ہے، کس حد تک ٹھیک کیا ہے، اس کا مطالعہ فارماکالوجی کہلاتا ہے۔ ادویات اور جانداروں کے اجسام پر ان کے اثرات کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ کس کس کو یاد ہو گیا؟ یہ سب کو یاد ہو گیا؟ چلو ماشاءاللہ۔ آخری دفعہ سنیں، ادویات اور جانداروں کے اجسام پر ان کے اثرات کا مطالعہ فارماکالوجی ہے۔ اس کے بعد ہے مالیکیولر بیالوجی یا بایو کیمسٹری۔ آگے ہم جب بیالوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق پڑھیں گے، اس کے اندر یہ ہم پڑھیں گے اس چیز کے بارے میں۔ فی الحال آپ تھوڑا سا اس کا جو ٹچ ہے وہ دیکھیں، مالیکیولر بیالوجی یا پھر بایو کیمسٹری۔ بایو کا مطلب جاندار، کیمسٹری کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی کہ سائنس کی وہ شاخ جس میں مادے کی ترکیب، خصوصیات، ان کے درمیان ہونے والے کیمیکل ری ایکشنز کا مطالعہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لفظ ہے بایو کیمسٹری۔ جی سر، بایو کیمسٹری لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کیمیکل چینجز، کیمیائی تبدیلیاں کسی جاندار کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں، اس کو بایو کیمسٹری کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کی جو تعریف ہے وہ زندگی، مالیکیولر بیالوجی کہتے ہیں، بیالوجی کہتے ہیں زندگی کا مطالعہ، مالیکیول یعنی زندگی کے مالیکیول کا مطالعہ مالیکیولر بیالوجی کہلاتا ہے۔ زندگی کے مالیکیولز، مثلا کاربوہائیڈریٹس، لپڈز، پروٹینز، نیوکلک ایسڈز وغیرہ، پانی وغیرہ کا علم بایو کیمسٹری یا مالیکیولر بیالوجی کہلاتا ہے۔ تم کھڑے ہو، آپ کھڑے تو کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ زندگی کے مالیکیول، کاربوہائیڈریٹس، اناج والی اشیاء جتنی بھی ہیں وہ ساری کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ پیچھے جا کے کھڑے جاؤ۔ اناج والی اشیاء جو ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، جیسے گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اناج ہوتا ہے، اس سے ہم روٹی بنتی ہے، کھاتے ہیں ہم اس سے، جو بھوک ہماری ختم کرتے ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں سارے۔ کیا ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس۔ اس کے بعد ہے لپڈز، چکنائی والی اشیاء جتنی بھی ہوتی ہے، مکھن ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا، پنیر ہو گیا، دودھ کے اوپر جمنے والی جو تہہ ہوتی ہے، یہ سارے لپڈز ہیں۔ اس کے بعد ہے پروٹینز۔ پروٹین جو ہے، جو آپ جیسے مرغی ہے، مچھلی ہے، انڈے ہے، دالیں ہیں، پھلیوں والی سبزیاں ہیں،
ان کے اندر پروٹین ہوتی ہے. نیوکلک ایسڈ وراثتی مادہ ہے, ڈی این اے اور آر این اے, ٹھیک ہے, جو ہماری خصوصیات کو اگلی نسل میں منتقل کرتے ہیں, ان کو چھپاتے ہیں, ان کو ظاہر کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے. ان کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے, پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. تو زندگی کے مالیکیول جیسے ان کا مطالعہ مالیکولر بیالوجی کہلاتا ہے. زندگی کے مالیکیول جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں, جیسے لپڈز ہیں, جیسے پانی ہے, جیسے پروٹینز ہیں, جیسے نیوکلک ایسڈ ہے وغیرہ, ان سب کا علم مالیکولر بیالوجی یا بائیو کیمسٹری کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ زندگی کے مالیکیول جیسے کاربوہائیڈریٹس, جیسے لپڈز, جیسے پروٹینز, جیسے وٹامنز, جیسے یہاں پہ پانی, جیسے نیوکلک ایسڈ وغیرہ, یہ سارے ہمارے زندگی کے مادے ہیں, جسم بناتے ہیں, جاندار کے لیے ضروری ہے. ان سب کا مطالعہ مالیکولر بیالوجی یا بائیو کیمسٹری کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے پیراسائٹس. پیراسائٹس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہو جب آپ پیراسائٹالوجی پڑھ رہے تھے. پیراسائٹ ایسے جاندار جو کسی بڑے جاندار پہ رہتے ہیں, انہیں میزبان یا ہوسٹ کہتے ہیں, جس پہ رہتے ہیں, ان سے خوراک لیتے ہیں اور رہائش لیتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ پیراسائٹس کہلاتے ہیں. ایسے جاندار جو کسی بڑے جاندار سن لیں, ایسے جاندار جو کسی بڑے جاندار جسے میزبان کہتے ہیں یا انگلش میں اس کو ہوسٹ کہتے ہیں, میزبان یا ہوسٹ, ایسے جاندار جو کسی بڑے جاندار سے خوراک اور رہائش لیتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ہے پیراسائٹس. ایسے جاندار جو کسی بڑے جاندار پہ رہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی, مکھیاں, مچھر, جوئیں, کھٹمل, چیچڑ, اس کے علاوہ ہک ورم, تھریڈ ورم, مسکیرس, ملہپ وغیرہ. یہ سارے جاندار چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, رہتے کس پہ ہیں؟ بڑے جاندار پہ. جس پر رہتے ہیں اس کو ہوسٹ کہتے ہیں یا میزبان کہتے ہیں. اس سے وہ خوراک بھی لیتے ہیں, اس سے وہ رہائش بھی لیتے ہیں, اور بدلے میں اس کو کیا پہنچاتے ہیں؟ نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایسے جاندار جو کسی بڑے جاندار سے خوراک اور رہائش لیں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچائے, وہ کہلاتے ہیں پیراسائٹس. اس کے بعد ہے بیٹا بیالوجیکل ایشوز. بیالوجیکل جانداروں کے مسائل. بیالوجیکل ایشوز کا مطلب ہے جانداروں کے مسائل. آج کل جو جانداروں کے سب سے بڑے مسئلے ہیں, ان میں سے کچھ 3-4 کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. انسان کے جو سب سے بڑے بیالوجیکل ایشوز ہیں وہ ذرا دیکھیں. سب سے پہلے ہے نمبر 1, انسانی آبادی میں اضافہ, جسے اوور پاپولیشن کہتے ہیں. انسانی آبادی میں اضافہ. دنیا بازی اسی کام کے پیچھے لگی پڑی ہے کہ بچے ہی پیدا کرنے ہیں بس, چاہے ان کو کھلا پلا سکیں گے نہیں. جب آقا دو جہاں اس وقت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, ادوار میں, سارے دور ہی ان کے ہیں, تو وہ زیادہ امت بڑھانے کے لیے اس بات پہ زور دیتے تھے کہ زیادہ بچے پیدا کرو, زیادہ شادیاں کرو. اس وقت جنگیں لڑی جاتی تھیں تلوار سے, مردانہ مطلب افرادی قوت کا ہونا ضروری تھا, زیادہ فرد کا ہونا ضروری تھا. اب اس طرح کے دور تو ہے نہیں. اب میرے خیال میں, ویسے تو میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ بندہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا نصیب ساتھ لے کے آتا ہے. ہماری اوقات نہیں ہے اس کو کھلانے کی, اللہ تعالیٰ ہی اس کو کھلاتا ہے, جو ایک پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے. وہ ہماری ایک اوقات نہیں اس کو کھلانے کی. ایک نا مچھلی ہے, مچھلی بڑی مچھلی ہے کوئی, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ اس کا کام ہے چھوٹی مچھلیوں کو کھانا. اس کی جو خوراک ہے نا وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھانا ہے. جب وہ چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے تو وہ مچھلی کو کھاتے ہوئے نا اس کے نا جو دانت ہوتے ہوں گے ان دانتوں میں پھنس جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو مچھلی ہے چھوٹی, پھر وہ کیا کرتی ہے, اس کے لیے باہر کی طرف نا ایسے اچھلتی ہے, پانی کے باہر وہ اچھلتی ہے. جیسے اچھلتی ہے اپنا منہ کھولتی ہے, اوپر ایک پرندہ پھر رہا ہوتا ہے,
وہ جو پرندہ پھر رہا ہوتا ہے وہ اس کے جو منہ کھولتے ہیں اس میں سے اس کے چھلکے کو، اس مچھلی کے ٹکڑے کو وہ نکالتا ہے. سمجھو اس بات کو. پرندے کو رزق مل گیا اور اس مچھلی کی تکلیف دور ہوئی. اللہ تعالیٰ ایسے رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے رزق دیتا ہے کہ جو وہ کون سے نبی تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام شاید، کہ جو پرند چرند سب کی زبانیں سمجھتے تھے، انہوں نے نا اللہ تعالیٰ سے ایسے کہا کہ جو ہے نا میں آپ کی مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحی کے ذریعے، جو بھی ذریعہ ہوتا ہوگا اس ٹائم، فرشتے پیغام لے کے آئے ہوئے ہوں گے کہ چلو تمہارے پاس مہینہ ہے، 2 مہینے، اتنا جا کے تیاری کرو، جب تمہاری تیاری ہو جائے پھر میں اپنی مخلوق کو بھیجوں گا. تو مہینہ 2 مہینے وہ تیاری کرتے رہے. کھانا کثیر مقدار میں جمع ہو گیا، بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ اب اپنی مخلوق کو بھیجو، میری طرف سے تیاری پوری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ زمین والی مخلوق بھیجوں، سمندر والی بھیجوں، یا زمین کے نیچے والی بھیجوں، اوپر فضا میں پائی جانے والی مخلوق بھیجوں. تو جو انہوں نے فرمایا کہ آپ پہلے پانی والی مخلوق بھیجیں. تو پانی میں سے ایک مچھلی آئی، وہ اس کا سارا جو مہینے کا کھانا تھا تو وہ سارا کھا گئی، ایک مچھلی. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا ہی کام ہے اس مخلوق کو کھلانا، میرے سمیت کسی کا بھی کام نہیں ہے، اس مخلوق کو کھلانے کا کام نہیں ہے، صرف تو ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب نا جیسے اب ٹرینڈ چل رہا ہے، جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، بچے پیدا کیے جاتے ہیں، پھر اتنا ان کو سینس نہیں ہوتی کہ ان بچوں کی کچھ ضروریات ہیں، ان میں ہم بھی شامل ہیں، ان میں دوسرے بھی شامل ہیں، کہ ان کی ضروریات کو صحیح معنوں میں پورا کر سکیں. بچے پیدا کریں لیکن ان کے ساتھ پھر انصاف بھی کریں. یہ ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ بچے تو ہوں درجن لیکن ہمارے پاس کھلانے کے 2 کے بھی پیسے نہ ہوں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ایک نہ 2 کا کسی نہ کسی کا پھر حق مارا جاتا ہے. اس طرح سے ان چیزوں کو بیلنس رکھیں. اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بچہ ادا کیا تو اس کا نصیب بھی اچھا کر. ایسے نہ ہو کہ بچے تو پھر بندہ پیدا کیے جائے اس کے بعد پھر ان کی ضروریات کا خیال نہ کرے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی والے کہ بچے 2 ہی اچھے، تو پھر ہمارے دیہات میں کہتے ہیں کہ درجن ہوں گے تو اس میں سے 2 اچھے نکلیں گے، باقی تو سارے نکمے نکلیں گے. ایسے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی بات، انسانی آبادی میں اضافہ کتاب کے مطابق، میرے مطابق نہیں، کتاب کے مطابق، یہ بیولوجیکل ایشوز ہیں، جانداروں کے مسائل میں اضافہ، ان کے مطابق آبادی بڑھے گی، کمپٹیشن بڑھے گا، خوراک کم ہوگی، وہاں پہ ضروریات بڑھیں گی. جب ضروریات بڑھیں گی تو پھر لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے، ایک دوسرے کا حق بھی ماریں گے، تمام کی سہولیات برابر نہیں ہوں گی، ان کے درمیان میں کمپٹیشن بڑھے گا. وہ جائز کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے. تم کھڑے ہو، کھڑے ہو، وہاں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو، آپ کو کہہ رہا ہوں. جی جی. اس کے بعد جی دوسری جو چیز ہے وہ ہے، میں نے کہا ہوا ہے آپ کو پوائنٹر صحیح رکھا ہوا، پالیوشن، آلودگی. پالیوشن یا آلودگی، یہ بھی بیولوجیکل ایشوز میں شامل ہے کہ ماحول کے اندر آلودگی بڑھتی جا رہی ہے جس سے بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. تو جانداروں کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں 3 چیزیں جو ہے نا انسان کو بالکل ہی تھکا دیتی ہیں. ایک اساری، بیماری اور کچہری. عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے بھی بندہ تھک جاتا ہے. کسی کے گھر میں کوئی بیمار پیدا ہو جائے تو اس کی بھی جمع پوجی ختم ہو جاتی ہے، اور کسی نے اگر تنگ ہونا ہے تو پھر وہ مستری کو بلا لے، کام شروع کروا دے، اساری کروانا شروع کر دے، تب وہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا، تو اس میں ایک چیز جو پالوشن ہے، یہ آلودگی جو ہے وہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے. تم کھڑے ہو جی.
کس کا باعث بنتی ہے؟ آلودگی جو ہے یہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے، بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں، تو یہ بھی بیولوجیکل ایشوز ہیں۔ پہلے آبادی میں اضافہ، دوسرا آلودگی، یہ ان کے مسائل ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی، تیسرے نمبر پہ ہے متعدی بیماریاں، متعدی بیماریاں، انفیکشیس ڈیزیزز۔ متعدی کا مطلب ہے جو متعدد لوگوں کو لگتی ہیں، ایک سے دوسرے کو جو بیماری لگتی ہے وہ ہوتی ہے متعدی بیماریاں۔ ایک بیماری کسی کو، اب جیسے بچوں کے اندر خسرہ کی بیماری آتی ہے، خسرہ کی بیماری، ایک بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو انفیکشن ہو گیا، جیسے اب کرونا وائرس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کو انفیکشن ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھیں گے ان کے بھی انفیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان کے اندر بھی یعنی اس انفیکشن کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بیماریاں آج کل کے، پہلے ملیریا ہوتا تھا کسی دور میں، ملیریا کو اتنا خطرناک سمجھا جاتا تھا جیسے آج کل ہم کینسر یا ایڈز کو خطرناک سمجھتے ہیں، پہلے لوگ اتنا اس سے ڈرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک شخص کو ملیریا ہو گیا ہے، مچھر نے جا کے اس کو کاٹا، اسی مچھر نے کسی اور شخص کو کاٹا، تو اس کے جو ملیریا کے جراثیم ہیں دوسرے شخص میں چلے گئے، تو اس طرح سے اس کو بھی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، پورے علاقے کو لپیٹ میں آنے کا خطرہ۔ جیسے ڈینگی وائرس آپ کے سامنے ہے، ڈینگی مچھر جو ہے نا وہاں پہ رہنے والے لوگوں میں یہ بیماریاں پھیلاتا ہے، تو یہ سارے ان کو کہتے ہیں متعدی بیماریاں، یہ آج کل کے بیولوجیکل ایشوز ہیں، جانداروں کے مسائل ہیں، یعنی ایک سے دوسرے کو جو بیماریاں لگتی ہیں یہ جانداروں کے مسائل ہیں۔ سمجھ آگئی بیٹا؟ اس کے بعد آخر میں ہے وہ ہے نشہ آور ادویات کا استعمال، نشہ آور ادویات کا استعمال۔ جو جہاز پھر رہے ہوتے ہیں نشئی، نشہ کرتے ہیں، جو نشئی ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، تھانے، کچہریاں، عدالتیں ان سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ نشہ کرنے کی خاطر گھر کے زیور بیچ آتے ہیں، بھائی سمجھ، زیور بیچ آتے ہیں، کہیں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان عورتوں نے جو بالیاں کان کی پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو ایسے، یہ نہیں کہتے کہ اس کو کھول کے نکالتے ہیں، ایسے کھینچتے ہیں، کھینچ کے ان کے کان بھی ساتھ چیر کے لے کے آتے ہیں، آئی سمجھ، صرف اپنے نشے کی خاطر چوریاں کرتے ہیں، راہ زنی، ڈکیتی وغیرہ یہ سارے کام کرتے ہیں، گھر کے گندم تک بیچ آتے ہیں، برتن تک بیچ آتے ہیں، ایسے لوگ جو نشہ کرتے ہیں۔ تو نشہ اور ادویات آج کل کے جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی بیولوجیکل ایشوز میں شامل ہیں، جانداروں کے مسائل میں شامل ہیں، جو جہاں پہ نشے زیادہ ہوں گے وہاں پہ رہنے والے دوسرے لوگوں کے لیے مسائل بھی زیادہ ہوں گے۔ سمجھ آگئی بیٹا؟ پہلی بات انسانی آبادی میں اضافہ جسے اوور پاپولیشن کہتے ہیں، یہ بھی بیولوجیکل ایشوز میں شامل ہیں۔ اس کے بعد پولوشن یعنی آلودگی، یہ بھی بیولوجیکل ایشوز ہیں، جانداروں کے مسائل ہیں۔ متعدی بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، یہ بھی بیولوجیکل ایشوز ہیں۔ نشہ آور ادویات کا استعمال، جو نشئی لوگ ہوتے ہیں وہاں معاشرے کے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں، یہ بھی بیولوجیکل ایشوز کے اندر شامل ہے۔ یہ آپ کے مکمل ہو گئے، ڈبے بھی اور برانچز مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیولوجی کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق نیکسٹ ہمارے لیکچر کے اندر شامل ہوگا۔ ایک دفعہ اس کو سن لو، سارے کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ فارماکالوجی، اگر آپ لوگ توجہ سے لیکچر سن لیا کرو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا کند ذہن ہے اور گھر جا کے کتاب کھولے اور اس کو یہ یاد نہ ہو۔ صرف کیا ہے، آپ کے مسئلے کیا ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے توجہ نہیں کرتے، گھر جا کے کتاب کھولتے نہیں، اگر کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ مشکل ہے، پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ جس نے 100% توجہ کی، مجھے نہیں، آپ گھر جا کے کتاب کھولو گے آپ کو رویہ لگے گا۔ سب سے پہلے فارماکالوجی، آپ نے دوائیاں دیکھی ہوں گی، اس کے اوپر فارمیسی لکھا ہوتا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیاں لکھا ہوتا ہے، وہ اسی فارماکالوجی سے لیا گیا ہوتا ہے۔ فارماکالوجی ادویات اور جانداروں کے اجسام پر ان کے اثرات کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مالیکیولر بیولوجی، زندگی کے مالیکیول جیسے کاربوہائیڈریٹ، لپڈ، پانی، پروٹین، نیوکلک ایسڈ وغیرہ، ان کا مطالعہ مالیکیولر بیولوجی کہلاتا ہے۔ پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے جاندار جو کسی بڑے جاندار پہ رہتے ہیں، جس کو ہوسٹ یا میزبان کہتے ہیں، اس سے خوراک لیتے ہیں، اس سے رہائش لیتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں پیراسائٹس۔ اس کے بعد ہے بیولوجیکل ایشوز،
بیالوجیکل ایشوز کہتے ہیں آج کل جانداروں کے جو مسائل چل رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ انسانی آبادی میں اضافہ، اس کے بعد پولوشن یعنی آلودگی، اور متعدی بیماریاں یعنی جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، اور نشہ اور ادویات کا استعمال، یہ آج کل کے مسائل ہیں جنہیں بیالوجیکل ایشوز کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟